بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب کریم کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ گرچہ ہیں بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ دعا بندوں کے لیے رب کریم سے رابطے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا محسن کا شکریہ ادا کرنے کا ذریعہ ہے اور دعا کی برکت سے دینی اور دنیاوی فوائد بے شمار ہیں۔ مومن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس بیان میں دعا کرنے کے فضائل، دعا کرنے کے آداب، قرآن و احادیث میں دعا کرنے کی ترغیبات، دعائیں قبول ہونے اور نہ ہونے کی وجوہات کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کے دعا کے حوالے سے واقعات اور ترغیبات سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تابعی بزرگ حضرت صفوان مازنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کثرت سے عبادت، خوب گریہ وزاری اور کثرت سے دعا کرنے والے بزرگ تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھتیجے کو ظالم و جابر حاکم ابن زیاد نے قید کر لیا تو آپ بہت پریشان ہوئے اور اپنے بھتیجے کی رہائی کے لیے بصرہ کے عمرا اور با اثر لوگوں سے سفارش کروائی، لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ ابن زیاد نے سب کی سفارشوں کو رد کر دیا۔ حضرت صفوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تکلیف دہ حالت میں رات گزاری اور رات کے پچھلے پہر انہیں اچانک اونگ آ گئی تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے صفوان، اٹھ اور اپنی حاجت طلب کر۔ یہ خواب دیکھ کر ان کی آنکھ کھل گئی۔ ایک انجانے سے خوف نے ان کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ انہوں نے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر رو رو کر بارگاہ خداوندی میں دعا عرض کی۔ یہ اپنے گھر میں مصروف دعا تھے اور وہاں ابن زیاد بے چینی اور کرب میں مبتلا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مجھے حضرت صفوان کے بھتیجے کے پاس لے چلو۔ سپاہی فوراً ابن زیاد کے پاس آئے۔ ظالم حکمران اپنے سپاہیوں کے ساتھ جیل کی جانب چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے جیل کے دروازے کھلوائے اور بلند آواز سے کہا، حضرت صفوان کے بھتیجے کو فوراً رہا کر دو۔ اس کی وجہ سے میں نے ساری رات بے چینی کے عالم میں گزاری ہے۔ حاکم کی آواز سن کر سپاہیوں نے فوراً حضرت صفوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھتیجے کو جیل سے نکالا اور ابن زیاد کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ابن زیاد نے بڑی نرمی سے گفتگو کی اور کہا، جاؤ، خوشی خوشی اپنے گھر چلے جاؤ، تم پر کسی قسم کا کوئی جرمانہ وغیرہ نہیں۔ اتنا کہہ کر ابن زیاد نے اسے رہا کر دیا۔ وہ سیدھا اپنے چچا حضرت صفوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا، کون؟ تو آواز آئی، آپ کا بھتیجا۔ اپنے بھتیجے کی اچانک آمد پر آپ بہت حیران ہوئے اور دروازہ کھول کر اندر لے گئے۔ پھر حقیقت حال دریافت کی تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت صفوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ کریم کا شکریہ ادا کیا، اپنے بھتیجے سے گفتگو کرنے لگے۔ مہرباں تو ہی مددگار، اس دکھی دل کا تو حامی کار، جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ حضرت صفوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رات کے پچھلے پہر اٹھ کر جب دعا کی اور اپنی حاجت بارگاہ الہی میں پیش کی تو وہ دعا فوراً قبول ہوئی اور آپ کے بھتیجے کو ظالم حاکم کی قید سے رہائی نصیب ہو گئی۔ واقعی دعا کی بڑی برکتیں ہیں۔ دعا آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، دعا عافیت کا ذریعہ ہے، دعا برکت کا ذریعہ ہے، دعا رحمت الہی کا دروازہ ہے، دعا بلاؤں کو دور اور مقاصد کو پورا کرتی ہے۔ دعا کی برکت سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں اور دعا کی برکت سے مصیبت اور غم دور ہوتے ہیں۔ دعا کی برکت سے ظالموں سے چھٹکارا ہوتا ہے۔ بالخصوص صبح کے وقت مانگی جانے والی دعائیں اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، کون سی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے پچھلے پہر اور فرضوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔
یاد رکھیے رات کے پچھلے پہر میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ تجلیات الہیہ کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ نماز رب سے مناجات کا نام ہے اور اس سے فضل مانگنے کا محل ہے۔ ترمذی کی روایت میں یوں ہے کہ رات کے پچھلے پہر رب کی رحمت بندے سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اگر ہو سکے تو ان کے ساتھی بن جاؤ جو اس وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ صبح کے وقت مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صبح کے وقت بارگاہ الہی سے ندا دی جاتی ہے، کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں۔ مگر افسوس فی زمانہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے اور دعائیں کرنے کے بجائے ساری ساری راتیں فضولیات اور گناہوں میں گزر جاتی ہیں۔ کبھی تو ساری رات فلمیں ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، تو کبھی ساری رات دوستوں سے گپے لگائے جاتے ہیں، کبھی موبائل فون پر باتیں کرتے ہوئے، تو کبھی فون پر گانے باجے ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہوئے اپنی راتوں کو برباد کیا جاتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر دعائیں کی جاتی، نماز فجر ہی چھوڑ دی جاتی ہے، پھر نماز کا وقت بستر ہی پر گزار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچ کر نہ صرف نماز فجر بلکہ ساری نمازیں پابندی سے عطا کریں۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی۔ یاد رکھیے دعا دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک سے مناجات کرنے، اس کا قرب پانے، اس کی عظیم بارگاہ سے مرادیں مانگنے، اس کے فضل و انعام کا مستحق ہونے اور بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے، اور دنیاوی اور اخروی مصائب و مشکلات کے حل کا بڑا آسان اور مجرب ذریعہ دعا ہی ہے۔ دعا مانگنا اللہ رب العزت کے پیارے بندوں کی پیاری عادت بھی ہے، اور دعا ایک بہترین عبادت ہے۔ دعا مانگنا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ بھی ہے، اور دعا گناہ گار بندوں کے حق میں اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور سعادت بھی ہے۔ دعا کی اہمیت اور قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک اپنے بندوں کو نہ صرف اپنی بارگاہ میں دعا مانگنے اور مناجات کرنے کا حکم دے رہا ہے، بلکہ ساتھ ہی ان کی دعاؤں کو قبولیت کی خوشخبری سے بھی نوازا جا رہا ہے۔ کیسے؟ چنانچہ اللہ پاک پارہ 24 سورہ مومن آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اس آیت کریمہ کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، یہ بات معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ پاک کی عبادت سے ہی نفع پہنچے گا، اس لیے اللہ کریم کی عبادت میں مشغول ہونا انتہائی اہم کام ہے۔ چونکہ عبادت کی اقسام میں دعا ایک بہترین قسم ہے، اس لیے یہاں بندوں کو دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اسی طرح پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد ہوتا ہے، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک اپنے پاکیزہ کلام قرآن پاک میں فرما رہا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ لہٰذا امیر ہو یا غریب، خوشحال ہوں یا تنگ دست، بیمار ہوں یا تندرست، مصیبت میں ہوں یا عافیت میں، دنیاوی پریشانی میں ہوں یا دینی، الغرض ہر حال میں ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی دعائیں کرتے تھے۔ آپ وقتاً فوقتاً دعا کی اہمیت کو بھی بیان فرماتے اور رات دن مصروف دعا رہنے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، اور ارشاد فرمایا دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے، اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی چیز محترم اور مکرم نہیں۔ ارشاد فرمایا جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ پاک سے کیے جانے والے سوالوں میں سب سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں اور جو نازل نہیں ہوئیں، ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے، تو یہ اللہ پاک کے بندو دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ پاک سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔
سنا آپ نے کہ احادیث مبارکہ میں دعا مانگنے کے کیسے کیسے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی دعا کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے، دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مانگنا دشمن سے نجات، رزق وسیع ہونے کا ذریعہ بھی ہے، اور دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا رحمت کی چابی ہے، دعا اللہ پاک کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، دعا کرنے والے کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں قدر و منزلت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ دعا بے سہاروں اور غم کے ماروں کا سہارا ہے، اور دعا مدد الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا کرنے سے بارگاہ الہی میں مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک دن حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں آئے، تو اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پارہ 27 کی آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ترجمہ کنز الایمان: کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ فرما رہے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ایسی آیت کی تفسیر بیان کی کہ لوگ رونے لگے۔ اس دوران ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے مومن بندے، کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ کریم قبول فرمائے گا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، رب کریم تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب حضرت عتبہ نے یہ بات سنی تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ انہیں جب ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے قریب آ کر یہ شعر پڑھے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ پاک کے نافرمان جوان، تو جانتا ہے کہ نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے، اور حشر کے دن کی سختی ناراضی ہے۔ اگر تو نار جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہے، ورنہ گناہوں سے رک جا۔ تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن رکھ دیا، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ عتبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے، اے شیخ، کیا مجھ جیسے بدبخت کی توبہ رب رحیم قبول کر لے گا؟ آپ نے کہا، درگزر کرنے والا رب ظالم بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر رب کریم سے 3 دعائیں مانگی: اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ، مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ میری قرات کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے۔ اے اللہ، مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے رزق دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ چنانچہ اللہ کریم نے حضرت عتبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تینوں دعائیں قبول کر لیں، اور ان کا حافظہ اور فہم و فراست بڑھ گئی، اور جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا تھا، اور ان کے گھر میں ہر روز شوربے کا ایک پیالہ اور 2 روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی، اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ کون رکھ کے جاتا ہے۔ حضرت عتبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ساری زندگی ایسا ہی ہوتا رہا، نہ کرت کوئی التجا یا الہی، ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی، رہے ذکر 8 پہر میرے لب پر، تیرا یا الہی، تیرا یا الہی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں حضرت عتبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توبہ کی اور بارگاہ الہی میں دعا اور استغاثہ پیش کیا۔ آپ کی تینوں دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل ہوا، اور آپ رب کریم کے محبوب بندوں میں شامل ہو گئے۔ یقیناً دعا کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ دعا بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے، اور دعا افضل ترین عبادت ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح تمام عبادتوں کے کچھ نہ کچھ شرائط و آداب ہوتے ہیں جن پر ان عبادت کے قبول و درست ہونے کا دار و مدار ہوتا ہے، اس طرح دعا کے بھی کچھ آداب ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت میں ان آداب کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اگر دعا میں ان آداب کا خیال رکھا جائے تو قبولیت دعا کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری دعائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ دعا کے آداب کا خیال رکھیں نا۔ والد اعلیٰ حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کے موضوع پر ایک بہترین کتاب بنام احسن الوسائل لآداب الدعا تحریر فرمائی۔ الحمدللہ، یہ آپ کا ایک علمی شاہکار ہے، زبردست
اور اس کتاب سے دعا کے کچھ آداب اور ان سے حاصل ہونے والے کچھ نکات سنتے ہیں نا۔ یاد رکھیے دعا کے آداب میں سے ایک ادب دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنا بھی ہے، کیونکہ درود پاک کی برکت سے دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ پاک سے اپنی حاجت کا سوال کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے، پھر اللہ پاک اس سے اپنی حاجت طلب کرے اور اپنی دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر ختم کر دے، کیونکہ اللہ پاک دونوں درودوں کو قبول فرماتا ہے اور وہ پاک ہے اس بات سے کہ دعا کے اول و آخر دونوں درودوں کو قبول کرے اور ان کے درمیان والی چیز یعنی دعا کو چھوڑ دے۔ ہمیں چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، بالخصوص اپنی دعاؤں کے اول اور آخر میں دعائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ اس کی برکت سے بھی ہماری دعائیں یقیناً انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ دعا سے پہلے درود پاک پڑھنے کی تو خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ترغیب ارشاد فرمائی۔ چنانچہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر یوں دعا مانگی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی۔ پھر دعا کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائے، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ پاک کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھ، اس کے بعد دعا مانگ۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، پھر اللہ پاک کی حمد بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تو دعا مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم اپنے لیے دعا مانگیں تو سب اہل اسلام کو اس دعا میں شریک کر لیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر دعا مانگنے والا خود قابل عطا نہ بھی ہو تو کسی بندے کا طفیلی ہو کر مراد کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت ابو الشیخ اصبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں، جو شخص مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، قیامت کو جب ان کی مجلسوں پر گزرے گا تو ایک کہنے والا کہے گا، یہ وہ ہے کہ تمہارے لیے دنیا میں دعائے خیر کرتا تھا، بس وہ اس کی شفاعت کریں گے اور بارگاہ الہی میں عرض کر کے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ قرآن کریم میں تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ پاک پارہ 26 سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اے محبوب اپنے خاص اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص سب مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرے، اللہ کریم اس کے لیے ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے بدلے ایک نیکی لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں اور آپ مل کر تمام مومنوں اور مومنات کے لیے دعا کریں، میرے ساتھ مل کر دعا کریں کہ اے اللہ میری اور ہر مومن اور مومنہ کی مغفرت فرما، اے اللہ میری اور ہر مومن اور مومنہ کی مغفرت فرما، اے اللہ میری اور ہر مومن و مومنہ کی مغفرت فرما، اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ